حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو عرس ہے، یہ ہمیں صرف یہ چیز نہیں بتانے آتا کہ جی ہم نے عرس پہ جانا اور ڈھول دیکھنے، ڈبکے دیکھنے، اس پر تو میں نے گفتگو پہلے کر دی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا کہ ہم نے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، ہم نے شریعت کے ساتھ جڑنا ہے، ہم نے رسول اللہ کے دین کے ساتھ جڑنا ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ ہم نے ساری زندگی یہ پڑھا ہے کہ حضور داتا صاحب کی یہ کرامت ہے، حضور 11ویں والے پیر کی یہ کرامت ہے، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اس مقام تک پہنچے کیسے ہیں؟ ساری حضرت حضور غوث پاک کا آپ فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبہ، کہتے میں دین پڑھتا پڑھاتا اللہ پاک نے مجھے یہ مقام دے دیا، دین سیکھتے سکھاتے خدا نے مجھے قطب بنا دیا۔ آپ رک کے پتہ نہیں میں سمجھا پاؤں کہ نہ سمجھا پاؤں، لیکن میں نے مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ پورے بغداد کے علاقوں میں جس بندے کا اس ٹائم فتویٰ چلتا تھا وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھا، جو تفسیر کے مسئلے حل کرتے وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھا، جو لوگوں کے قرآن اور حدیث کی فہم اور سمجھ دیتے تھے وہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے۔ آپ کی مجلس میں 70 ہزار بندہ بیٹھ جاتا اور آپ لوگوں کو قرآن سناتے تھے، اور لوگ قرآن اور حدیث سنتے اپنے کپڑے پھاڑ لیتے، بے ہوش ہو کے گر جاتے، تفسیریں سنتے۔ حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، میں نے کہا میں دیکھتا تو ہوں کہ یہ کیا پڑھتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی، تو انہوں نے ایک آیت پڑھی، اس کی ایک تفسیر سنائی، میں نے کہا یہ تو مجھے آتی ہے، دوسری سنائی میں نے کہا یہ بھی آتی ہے، تیسری سنائی میں نے کہا یہ بھی، انہوں نے 11 تفسیریں سنائی، میں نے کہا یہ تو آتی ہیں۔ جب 12ویں پہ گئے نا تو میری سمجھ سے اوپر کام ہو گیا۔ ابن جوزی کہتے ہیں میری سمجھ سے اوپر کام ہو گیا، 12 13 14 کہتے 40 تفسیریں ایک آیت کی سنائی۔ علامہ ابن جوزی نے کپڑے پھاڑ لیے، امامہ کدھر آپ کدھر، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ کسی نے جب ہوش آیا تو پوچھا ابن جوزی کیا بنا؟ کہتے جتنا قرآن یہ جانتا ہے ایسا بندہ آج تک میں نے دیکھا ہی نہیں۔ بات سمجھ رہے آپ؟ تو قرآن کے ساتھ ہمیں جڑنا ہے۔